ہو گیا ہے اور آج ادب و فنون نامے میں ایک خاص نشست ہے. خاص نشست سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی بے تکلفانہ گفتگو ہے جو یہ ٹیبل ہے نا اور ٹاک ہے, یہ ٹیبل ٹاک ہے ایک طرح کا. تو یہ ٹیبل ٹاک عام طور پر ہمیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو یہ ٹیبل ٹاک کم ملتی ہے. آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے نگار خانہ وسیع حیدر میں کہ ہم ایک ٹیبل ٹاک کریں اور اس ٹیبل ٹاک میں ہم بات کریں گے فن مصوری کے کچھ ایسے گوشوں کی طرف جن پر عام طور پر گفتگو کم کی جاتی ہے اور فن شاعری کے حوالے سے بھی ایسے گوشوں پر جن پر بات کم کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ دونوں معزز مہمانوں کا میں جو خوش آمدید کہتا ہوں. وسیع حیدر صاحب آپ کو خوش آمدید ہے اور سلمان سربت آپ کو بھی خوش آمدید ہے. دونوں اپنے اپنے شعبے کے بہت نمایاں لوگ ہیں. فن مصوری میں وسیع حیدر صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سالہ سال سے پینٹ کر رہے ہیں اور مختلف جہتوں میں پینٹ کر رہے ہیں وسیع حیدر صاحب, اور خطاطی ہو یا تجریدی آرٹ ہو ان کا یا اس میں اشکال ہوں اور ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی معاملہ ہو جو ان کا خاص موضوع ہے, اور کاما سترا وہ بھی ان کی خاص پہچان ہے. اس سارے موضوعات اور ساری جہتوں پر وسیع حیدر صاحب کا جو مشاقی ہے وہ طے شدہ ہے. تو وسیع حیدر صاحب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فن مصوری پر جس کو لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھنے میں اس کے جو مسائل ہوتے ہیں جو مصائب ہوتے ہیں اس سے وہ کم آشنا ہوتے ہیں. ایک عام آدمی صرف پینٹنگ دیکھتا ہے آپ کی اور پینٹنگ کی تعریف کرتا ہے, داد دیتا ہے, یا آپ کبھی ایگزیبیشن میں کوئی وہ آپ کی پینٹنگز نظر آ جائیں یا یوٹیوب پہ نظر آ جائیں یا اور سوشل میڈیا پہ نظر آ جائیں, لیکن اندر کا جو آرٹسٹ ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے کیا صرف پینٹ کرنے سے پوری ہو جاتی ہے, اور جو اس کا معاش کا سفر ہے وہ پھر کس طرح چلتا ہے. فل ٹائم مصور کی بات ہوتی ہے. لیکن خالد بھائی آپ نے اصل میں کئی سوالات کر لیے مجھ سے نا. ایک تو یہ تھا کہ کیا میں اگر کوئی پینٹنگ بنا لیتا ہوں تو کیا ایسی صورت میں میری سیٹسفیکشن ہو گئی. تو میری تو سیٹسفیکشن ہو گئی لیکن میری سیٹسفیکشن اس میں بھی انکمپلیٹ ہے. اس وجہ سے ویور جو ہے, جو ناظر ہے, ناظر جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. کیا وہ اس پینٹنگ کو اتنا ٹائم دے سکتا ہے جتنا ٹائم میں نے پینٹ کرنے میں لگایا. اگر وہ اتنا ٹائم دے سکتا ہے تو پینٹنگ اس پہ کھلتی رہے گی, مزید کھلتی رہے گی. تو روز دیکھے گا وہ, روز اس میں اس کو نئی چیزیں نظر کوئی نہ کوئی جہت اس میں نظر آ جائے گی. تو ساتھ ساتھ مارچ سے جڑا ہوا بھی سوال میں نے آپ سے دو ہی سوال ہیں. مارچ سے جڑا ہوا سوال بھی مطلب میں اپنے آپ کو یا میں آرٹسٹوں کو کوئی کسی پینٹنگ جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہ نکاسی ہوتی ہے ان کی خریدتے ہیں جو کچھ بھی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اصل میں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں نے ایک آرٹسٹ بننا ہے, میں نے ایک مصور بننا ہے. تو جب میرا فیصلہ ہے تو اس کو مجھے خود ہی جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نپٹنا ہے نا. میں اپنا جو شوق دیکھیں وسیع حیدر صاحب ہمارا یہ شوق دیکھیں, میرا اسٹوڈیو یہاں پر اس وقت خیابان مسلم پہ میرا اسٹوڈیو موجود ہے. میں اپنے اسٹوڈیو کو رن کر رہا ہوں جس طرح سے بھی حالات سے. تو وہ کس طرح سے رن ہو رہا ہے, وہ پینٹنگ سے ہی رن ہو رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پینٹر جو ہے وہ تو اپنا کلی جو بھی اس کا فن ہے, اس کا شعور ہے, اس کی سوچ سمجھ ہے, وہ اپنے کینوس پر اتار رہا ہے. لیکن وہ کینوس پر اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بجلی کا بل ہے وہ بھی دینا ہے, یہ جگہ اس کا بھی آپ کو رینٹ دینا ہے, اس سے متعلقہ جب آپ کی فیملی ہے تو فیملی کے ساتھ بھی آپ کو لے کے چلنا ہے معاملات. تو ایک عام پینٹر جو کہ ٹوٹلٹی میں پینٹر ہی ہے, فل ٹائم پینٹر ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا سہولتیں موجود ہیں. ہمارا معاشرہ اور ہماری آرٹ گیلریز, ہماری حکومتیں, ہمارے جو ثقافتی ادارے ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. خالد بھائی دیکھیں شکایت تو بنتی ہے, شکوہ بنتا ہے. کیجیے سر, بالکل شکوہ بنتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ابھی تک ان چیزوں کو قبول نہیں کر پایا صحیح طریقے سے, اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو سروائیول تو ایک آرٹسٹ کے لیے بہت مشکل ترین کام ہے, اور ایسا سروائیول اگر کہ جس میں اگر کوئی آرٹسٹ جس کا کوئی ابھی پہچان بھی نہیں بن پائی ہے, مجھے 50 سال کا پیریڈ آرٹسٹ جو ہے اس کے لیے ایک بڑا مشکل ترین وقت ہے. بالکل. تو بہرحال لیکن یہ کہ میں وہی بات کروں گا کہ ہے ویسے یہ صبر آزما کام.
اس میں صبر بہت لازمی ہے. کیا اتنا صبر آرٹسٹ میں میں نے ایسے بھی آرٹسٹ دیکھے ہیں کہ جو کہ باقاعدہ کوالیفائڈ ہوئے باقاعدہ اسکولوں سے اور کالجز سے، پتہ چلا کہ انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیا تھا. تو یہ اب آپ کا ذوق اور شوق ہے کہ آپ اس اچھا. تو یہ بات ہو گئی کمٹمنٹ جو ہے وہ کس حد تک ہے اور صبر کتنا ہے اس میں، اور وہ کس حد تک سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ سکتا ہے. تو سلمان سرورت سے بھی یہی سوال کریں گے ہم کہ سلمان سرورت آپ ینگ آرٹسٹ ہو، پوئٹ ہو آپ، لیکن ساتھ ساتھ آپ تو ایک منسلک ہے، آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے، اکنامکس میں کی ہے، آپ پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن کیا ایک پوئٹ جو ہے اگر وہ یہ سر میں سودا اس کے سمائے کہ جو میں صرف پوئٹری کرنی ہے یا ادب کے مختلف شعبوں میں کام کرنا ہے، تو کیا معاشی طور پر وہ فن اس کا ساتھ دیتا ہے، دے سکتا ہے؟ سخت ہے اتنی؟ ہرگز نہیں دے سکتا. آج کل کے دور میں اگر مصور تو شاید تھوڑا بہت اپنا حساب کتاب چلا لے، شاعر تو بالکل بھی نہیں چلا سکتا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطلب تخیل جو ہے وہ چاہتا ہے آزادی، وہ چاہتا ہے تمام بندھن جو یا تمام قیود جو ہیں ان سے نکل کر کوئی بات کہی جائے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مجبوراً اس کو اپنا وقت ان چیزوں میں صرف کرنا پڑتا ہے جس میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ صبح اٹھے ہیں، بہت اچھا موڈ ہے آپ کا، بادل چھائے ہوئے ہیں، ابر ہے، آپ کریٹو موڈ میں آ گئے ہیں، لیکن آپ بہت جلد آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس موڈ کو تو بھائی ایک طرف رکھو اور مجھے تو جو ہے ایک جاب پر جانا ہے اور مجھے اپنے معاش کے سلسلے میں جو میں نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے. تو وہ موڈ پھر کہاں گیا اور وہ کریٹیوٹی کہاں گئی؟ کیونکہ وہ ایک لہر ہے. وہ لہر جو ہے وہ پھر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ پاتی. اور اس کا بڑا نقصان